الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ او قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، آج آپ کے سامنے صحیح بخاری کی جو حدیث میں نے بیان کی، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ مسلمان شخص وہ ہے جو اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ مسلمان کی تعریف ہے۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم حفاظت زبان اور حفاظت ہاتھ سے متعلق احادیث کا مطالعہ کریں گے۔ زبان کی حفاظت میں بہت ساری چیزیں کہ اچھے طریقے سے گفتگو کی جائے، اخلاق حسنہ کا خیال رکھا جائے، ٹھیک ہے، اور زبان سے دیگر اور کون سے گناہ ہو جاتے ہیں، غیبت ہے، ٹھیک ہے، کسی کی برائی کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، اسی طرح گانے گانا، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ زبان اور ہاتھ سے ہونے والے جو گناہ ہیں، خطائیں ہیں، اس کا انشاءاللہ ہم اس سے متعلق احادیث کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ سنن نبی داؤد اور جامع ترمذی کی حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں سب سے بھاری چیز جو رکھی جائے گی وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ دیگر اعمال بھی جب وہ میزان عمل کے اندر عمل کے ترازو میں تل رہے ہوں گے، نیکیاں بھی تل رہی ہوں گی لوگوں کے ساتھ اور دیگر معاملات بھی تل رہے ہوں گے، ان سب میں جو سب سے بھاری وزن ہوگا وہ حسن اخلاق کا، اچھے اخلاق کا وزن۔ آج آپ دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر مسلمانوں نے تو اخلاقی لحاظ سے اخلاق کا جو وہ جنازہ اٹھا دیا۔ آپ دیکھیں کہ اخلاق کے حوالے سے کوئی پرواہ نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے، کہ گفتگو کیسے کرنی ہے اپنے مسلمان بھائی سے، کس طریقے سے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان کا اخلاق کیا ہونا چاہیے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا۔ ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہمیں تو جہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، تو وہیں پر ہم نے اخلاق میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ اس معاملے میں بھی ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا معاملہ کیا تھا؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ تو اخلاق کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تو اخلاق کا جو منیمم لیول ہے اس کو بھی ٹچ نہیں کر رہے آج۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے۔ بڑی ستم ظریفی ہے یہ، بڑے خسارے والا معاملہ ہے کہ اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں سب سے جو بھاری وزن ہوگا وہ اخلاق کا وزن ہوگا۔ آج مومن کا اخلاق جو وہ کسی لیول کا ہی نہیں۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا درجہ پا لیتا ہے جو رات بھر نفلی نمازیں پڑھتے ہیں اور دن بھر روزانہ روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا روزانہ رات کو پوری رات نفل نماز پڑھنا آسان کام ہے؟ بہت مشکل۔ کیا ہر روز نفلی روزہ رکھنا آسان کام ہے؟ بہت مشکل۔ لیکن جو لوگ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے تو وہ لوگ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جب وہ ایسے لوگوں کا جب وہ رتبہ پا لیتے ہیں جو ہمیشہ نفلی نماز پڑھنے والے اور ہمیشہ روزہ رکھنے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنن نبی داؤد اور سنن دارمی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے اعتبار سے کامل مومنین وہ ہیں جن کا اخلاق اچھا۔ اللہ اکبر۔ کہ ایمان کے اعتبار سے کامل مومن وہ ہیں، وہ لوگ جن کا ایمان کامل ہے، وہ ہیں جن کا اخلاق اچھا۔ تو آج ہم دیکھیں کیا آج ہمارا اخلاق بھی اچھا ہے یا نہیں؟ کیا ہم سبزی فروخت کرنے والے سے اچھے اخلاق سے گفتگو کرتے ہیں؟ کیا ہم پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرنے والے کنڈکٹر سے اچھے اخلاق میں گفتگو کرتے ہیں؟ کیا ہم پیٹرول پمپ پر پیٹرول لینے والے صاحب سے اچھے اخلاق میں گفتگو کرتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے غور کرنے کا مقام۔ صحیح بخاری کی حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ مجھے تم میں جو وہ سب سے زیادہ محبوب لوگ وہ ہیں جن کا اخلاق اچھا. اللہ، اگر ہمارا اخلاق اچھا ہے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کے ہاں محبوب ہے. اگر ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہم محبوب نہیں ہیں. یہ ہمارے لیے غور کرنے کا وقت. مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 4 اوصاف اے لوگو تمہارے اندر جمع ہو جائیں تو پھر تمہیں دنیا کے نہ ملنے کا غم نہیں کرنا چاہیے. یعنی اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کو 4 چیزیں مل جائیں، پھر اگر اسے دنیا نہیں بھی ملی تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ ٹینشن نہ لے، پریشان نہ ہو. وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ 4 اوصاف کون سے ہیں؟ نمبر 1، بات کی سچائی، سچ بولے، زبان سے سچ ادا کرے، جھوٹ نہیں. دوسری، امانت کی پاسداری. تیسرا، اچھا اخلاق. اور چوتھا ہے پاکیزہ رزق. تو جس شخص کو یہ 4 اوصاف مل جائیں تو پھر اسے دنیا کے نہ ملنے کا پھر غم نہیں کرنا چاہیے. وہ پریشان نہ ہو کہ مجھے دنیا نہیں ملی، وہ اس حوالے سے پریشان نہ ہو. جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. یہ ثقفی خاندان سے تھے، اور ثقفی خاندان جب وہ طائف میں آباد تھا، اور محمد بن قاسم جو ہے وہ بھی جب وہ ثقفی خاندان طائف سے تھے. اور طائف کے وہ لوگ وہ تھے جنہوں نے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انجانے کے اندر یہ کہ ان کے اوباش لڑکوں نے پتھر وغیرہ مارے اور لہولان کر دیا، اور ملک الجبال حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب وہ ان کے لیے جب وہ بددعا کیجئے تو قبول کر لی جائے گی. ان کو میں دونوں پہاڑوں کے درمیان جب وہ درمیان میں جو رکھ کر جو وہ بالکل پیس دوں گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا عجب ہو کہ ان کی آئندہ نسلیں جو وہ ہدایت پر آئیں. سبحان اللہ. تو حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن باتوں کا خطرہ ہو سکتا ہے تو ان میں سب سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو جو وہ انگلی سے پکڑا اور فرمایا کہ سب سے زیادہ خطرہ اس زبان سے. یہ زبان ہے، اس کا استعمال درست ہونا چاہیے. جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم مفلس اسے کہتے ہیں جس کے پاس نہ روپیہ پیسہ ہو اور نہ سامان زندگی ہو. اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن اپنی نمازوں کے ساتھ آئے گا، روزوں کے ساتھ آئے گا اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو ایذا پہنچائی ہوگی اور کسی کو جب وہ مارا ہوگا، اور اللہ کی عدالت لگے گی. تو جن لوگوں پر ظلم کیا گیا تھا تو انہیں جب وہ اس شخص کی جس نے گالی وغیرہ دی ہے، بد اخلاقی کی ہے، اس شخص کی نیکیاں ان لوگوں کے حق میں جب وہ انہیں دے دی جائیں گی. اور اگر ان لوگوں کے ابھی بھی تقاضے باقی ہوئے اور اس کی اگر نیکیاں ختم ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ان لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا. اللہ اکبر، استغفر اللہ. اللہ ہمیں اس برے انجام سے بچائے. آج جب لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے دیکھیے بد اخلاقی نہ کیجیے، حسن اخلاق سے پیش آئیے، اخلاق اچھا رکھیے، ٹھیک ہے، تو لوگ جو ہے وہ اس چیز کو سیریس نہیں لیتے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اس حدیث میں واضح طور پر فرما رہے ہیں، واضح طور پر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری امت کا مفلس شخص وہ ہوگا جو قیامت کے دن نمازیں لے کر آئے گا، روزے لے کر آئے گا، زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی پر ظلم زیادتی کی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، اور پھر اللہ کی عدالت لگے گی. جن لوگوں پر ظلم کیا گیا، برا بھلا کہا گیا، ان کی
اس شخص کی نیکیاں، جو گالیاں دینے والا ہے، اس کی نیکیاں ان لوگوں کے حق میں ان کو دے دی جائیں گی، اور اگر باقی لوگوں کے تقاضے ابھی بھی باقی ہوئے تو باقی لوگوں کے گناہ اس شخص کے کھاتے میں ڈال کر اس شخص کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ اللہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض یعنی غضب کے لائق شخص وہ ہے جو جھگڑا کرنے والا ہو، جو جھگڑالو آدمی ہو، اللہ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ وہ غضب کے لائق ہے، سب سے زیادہ مبغوض ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جھگڑا کرنا، ان چیزوں سے، بد اخلاقی، ٹھیک ہے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں یہ کہ انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے، اس سے انسان اللہ کے ہاں محبوب نہیں رہتا۔ پھر جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن تانا دینے والا، لعنت کرنے والا، فحش گو اور بد کلام جو وہ نہیں ہوتا مومن۔ مومن سے یہ چیز توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ تانا دینے والا ہو یا لعنت کرنے والا ہو یا فحش گو ہو یا بد کلام ہو، اس چیز کی توقع جو وہ مومن سے نہیں کی جا سکتی۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل جو وہ درست نہ ہو، اور دل جو وہ کسی شخص کا اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں ایک چیز مشہور ہے، ایک بات مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص ہے وہ زبان کا بس کڑوا ہے، دل کا بہت اچھا ہے، حالانکہ اس حدیث میں اس بات کی نفی کی گئی ہے۔ دوبارہ حدیث آپ لوگوں کے سامنے دوبارہ حدیث پڑھ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کا دل جو ہے وہ اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اور پوری حدیث تو اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو، اور دل اس وقت تک درست نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو بات کرنے میں جھوٹ بولے تاکہ لوگوں کو ہنسائے۔ تو جو شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے تو ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے۔ جامع ترمذی کے اندر بھی حدیث آئی ہے، سنن نبی داؤد میں بھی حدیث آئی ہے، مسند احمد میں بھی حدیث آئی ہے۔ آج ہمارے یہاں بعض لوگ جو وہ ہنسی مذاق کے لیے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے، تفریح کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے جھوٹ بول جاتے ہیں، تو یہ چیز مذاق میں بھی جھوٹ کی اجازت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے تو یہ مذاق کیا ہے۔ جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، چاہے وہ مذاق میں کیا جائے یا سنجیدگی میں ہو، جھوٹ جو وہ جھوٹ ہے اور دونوں صورتوں میں گناہ ملتا ہے۔ کچھ سال پہلے ایک واٹس ایپ پر ایک کلپ آیا تھا، آڈیو کلپ، اور اس میں کوئی انڈیا کے صاحب تھے، ان کا کوئی یوٹیوب چینل تھا ہلدی کے نام سے، تو اس میں جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ میں جو وہ جھوٹ مذاق اور یہ ساری چیزیں ان کے یہاں ہوتی تھی، وہ بتا رہے تھے۔ کہتے ہیں جب وہ صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث سنی کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو بات کرنے میں بھی جھوٹ بولے تاکہ لوگوں کو ہنسائے۔ کہتا ہے لوگوں کو ہم ہنسانے کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم جھوٹ وغیرہ بولتے تھے، یہ ٹھیک ہے، تو اس طرح کے ڈائلاگز وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں کرتے تھے۔ کہتے جب یہ میں نے حدیث پڑھی تو میں نے توبہ کر لی، اور کہتا کہ میں آج جو ہے وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر رہا ہوں اور لوگوں کو جو وہ تنبیہ کر رہا ہوں کہ مجھے اس چیز کا معلوم نہیں تھا تو میں یہ کر رہا تھا، میں توبہ طائب ہو گیا ہوں، اور میں نے اپنا چینل بھی ختم کر دیا، اور میں نے ان چیزوں سے توبہ طائب ہو گیا ہوں، اور باقی لوگوں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ ان چیزوں سے بچیں۔ اور اس نے کہا کہ اس چینل سے میں نے بہت پیسہ کمایا تھا، ٹھیک ہے، لیکن آج مجھے یہ چیز سمجھ میں آ گئی کہ یہ چیز غلط ہے، تو مجھے اس سے بچنا چاہیے، اور اس نے چھوڑ دیا، ختم کیا اس کا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کی نظر میں بدترین آدمی وہ ہوگا جس کی بد زبانی اور فحش کلامی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں ذرا گفتگو کا انداز ٹھیک نہیں ہوتا، بدتمیزی سے، بد اخلاقی سے گفتگو کرتے ہیں، اور پھر دیگر جو ان کے ملنے والے ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان سے ملنا ہی چھوڑ دیں، تمیز سے، اخلاق سے بات نہیں کرتے ہیں، بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بارے میں توجہ دلا رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کی نظر میں بدترین آدمی وہ ہوگا جس کی بد زبانی اور فحش کلامی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں، تو قیامت کے دن سب سے بدترین آدمی ہوگا۔
صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی کسی مسلمان کو فاسق یا کافر کہے اور وہ در حقیقت فاسق یا کافر نہ ہو تو کہنے والا شخص فاسق یا کافر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو زبان سے اس معاملے میں بھی اجتناب کرنا چاہیے کہ کسی کے اوپر فاسق کا فتویٰ لگائیں، کافر کا فتویٰ، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ فقہاء اور مجتہدین کرام کا کام ہے، ان کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم کیوں کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کسی کو کیوں ہم غلط کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، جن کا کام ہے ان کے ذمہ رہنے دیجیے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور برے کام کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ کوئی اگر روزے میں بھی جھوٹ نہیں بول رہا، روزے میں بھی اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر رہا، تو اللہ کو کوئی فکر نہیں ہے وہ بھوکا پیاسا رہے، چاہے وہ جون جولائی کا مہینہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ 40 ڈگری ٹیمپریچر میں اس نے جو وہ فاقہ اور پیاس برداشت کیا، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی۔ اللہ اکبر۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، آج کل یہ کہ وہ جھوٹ ہوتا ہے اور جھوٹی باتیں ہوتی ہے، مذاق ہوتا ہے، اس پہ ہنسا جا رہا ہوتا ہے، تو سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ نہ ہنسو، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اس چیز سے بچنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین پر لعنت کرے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ والدین پر کوئی کس طرح لعنت کر سکتا ہے، کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت کرے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جب کسی کو گالی دیتا ہے تو جس کو گالی دی گئی ہوتی ہے تو یہ پلٹ کر دوسرے کو گالی دیتا ہے۔ جو پہلی مرتبہ جس نے گالی دی ہے تو اس نے خود اپنے والدین کو گالی دلوانے کا یہ سبب بنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ بھی کیا زبان کا غلط استعمال ہے، گالی دینا، تو اس سے بچنا چاہیے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے کسی بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو، کہ زبان پر ایسے کلمات جاری کر دیے، ایسے کمنٹس جاری کر دیے کہ خوشی کا اظہار اس سے ہو رہا ہے اس کی مصیبت پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے کسی مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کیا کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو مصیبت سے نجات دے دیں گے اور تمہیں مصیبت میں مبتلا کر دیں گے۔ استغفر اللہ، اللہ بچائے اس انجام سے۔ پھر یہ کہ زبان کا ایک اور غلط استعمال یہ ہوتا ہے کہ کسی کی عیب جوئی کرنا، عیب بیان کرنا، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائیں گے۔ سبحان اللہ، اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے تو ہمارے اندر بھی وہ نہیں تو کوئی دوسرا عیب ہوگا، تو کوئی شخص کسی کے عیب کو چھپائے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو چھپائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں لوگوں کے عیوب چھپانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے عیب بھی چھپائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے دے، جو دو گالوں کے درمیان میں یعنی کہ زبان، اور جو دو ٹانگوں کے درمیان میں ہے یعنی کہ شرمگاہ، ان دو چیزوں کی آپ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے دے، ٹھیک ہے، تو میں اسے جو وہ جنت کی جو وہ ضمانت دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ان دو چیزوں کی ضمانت دے دیں کہ زبان اور شرمگاہ ان دونوں کا غلط استعمال نہیں کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ایسے شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ آپ مجھے نصیحت فرمائیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ مت کیا کرو۔ اس شخص نے دوبارہ درخواست کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ یہی فرمایا کہ غصہ مت کیا کرو۔ تو یہ غصہ جو ہے یعنی غصے سے ہوتا ہے کہ زبان کا غلط استعمال ہوتا ہے، غلط جو وہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، بدتمیزی، بدخلقی، ٹھیک ہے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ ان صحابی کی باقی چیزیں ٹھیک تھی، باقی معاملات درست تھے، تو یہ ایک چیز کی کمی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے انہیں اس چیز کی تلقین فرمائی۔
البتہ غصہ یہ کہ بری شے ہے، اتنی بری شے ہے کہ شعب الایمان البیقی کے اندر جو وہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ ایمان کو ایسے خراب کرتا ہے جیسے ایلوا شہد کو خراب کرتا ہے۔ ایلوا کہتا ہے ایلو ویرا کو۔ ایلو ویرا کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے؟ کڑوا ہوتا ہے۔ تو غصہ ایمان کو ایسے خراب کرتا ہے جیسے ایلوا جو وہ شہد کو، ایلو ویرا جیسے شہد کے اندر ڈال دیں ٹیسٹ خراب ہو جائے گا شہد کا، ٹھیک ہے، کڑوا کڑوا ہو جائے گا شہد۔ تو اسی طرح غصہ ایمان کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے نے کسی چیز کا ایسا گھونٹ نہیں پیا جو اللہ کے نزدیک غصے کے اس گھونٹ سے افضل ہو جسے کوئی بندہ اللہ کی رضا کی خاطر جو وہ پی جائے۔ تو یعنی غصے کو پیئیں گے تو یہ اللہ کے نزدیک غصے کا جو گھونٹ ہے، اللہ کے نزدیک جو وہ پسندیدہ گھونٹ ہے، اللہ کی رضا کی خاطر غصے کو دبا لینا۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ جب تم میں سے کسی شخص کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ خاموشی اس وقت اختیار کر لے۔ یعنی اب غصے کو کنٹرول کرنے کی ٹپس جو وہ بیان کی جا رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کو غصہ آ گیا تو چاہیے کہ خاموشی اختیار کرے، خاموش ہو جائے، کچھ بولے نہ۔ زبان سے بولے گا تو پھر یہ کہ بدخلقی ہوگی، سخت الفاظ استعمال ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے بدتمیزی بھی ہو جائے، ٹھیک ہے، لہٰذا خاموش ہو جائے۔ مزید بھی ہدایات ہیں غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے جو آگے میں بیان کر رہا ہوں۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ جو ہے شیطان کے اثر سے آتا ہے۔ غصہ شیطان کے اثر سے آتا ہے، اور شیطان کا مادہ تخلیق آگ ہے، اور آگ جو ہے وہ پانی سے بجھائی جاتی ہے۔ لہٰذا تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے، ٹھیک ہے۔ تو غصے کا علاج یہ بیان کیا کہ اگر غصہ آ رہا ہے تو پھر انسان یہ کہ وضو کر لے، ٹھیک ہے، اور مزید یہ کہ پانی وغیرہ بھی پی لے، اس سے بھی فرق پڑے گا، بار کے وضو کر لے، اور اچھی بات ہے، حدیث میں بات بیان ہوئی ہے وضو کے حوالے سے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی شخص کو غصہ آئے، اگر وہ کھڑا ہے تو اسے چاہیے کہ بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھنے کے بعد بھی اگر غصہ جو وہ پھر بھی برقرار ہو، ٹھیک ہے، ابھی غصہ اگر نہیں گیا ہے، ٹھیک ہے، ختم نہیں ہوا غصہ، تو اسے چاہیے کہ لیٹ جائے، مطلب یہ کہ اپنی حرکت کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے، بالکل ریسٹ کی پوزیشن میں آ جائے، تو اس سے بھی غصہ جاتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون شخص؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا پڑوسی اس کی ایذا رسانیوں سے محفوظ نہ ہو، چاہے اگر پڑوسیوں کو زبان سے تکلیف دی جا رہی ہے یا ہاتھ سے دی جا رہی ہے، دونوں صورتوں میں یہ کہ اگر کوئی شخص تکلیف دے رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ شخص مومن نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی ایذا رسانیوں سے محفوظ نہ ہو۔ پچھلی حدیث میں اس کے ایمان کی جو وہ نفی کی گئی، ٹھیک ہے، اب ایمان کی نفی کی گئی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر ہو گیا، مطلب یہ کہ مومن کے درجے پر نہیں ہے، مسلم ہے، مومن کے درجے پر نہیں۔ اور اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ اگر پڑوسی کو تکلیف دے رہے ہیں تو وہ جنت میں نہیں جائے گا ایسا شخص۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج کی سعادت نصیب ہوئی تو میرا گزر جب وہ کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا کہ ان کے ناخن جب وہ سرخ تانبے کی طرح تھے، جن سے وہ اپنے چہرے اور سینے کو جب وہ نوچ نوچ کر جب وہ زخمی کر رہے تھے، تو میں نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جنہیں یہ ایسا ایسا عذاب جب وہ دیا جا رہا ہے؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں اپنے مسلمان بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی ان کی غیبت کرتے تھے اور ان کی آبرو سے کھیلتے تھے۔ اللہ اکبر۔
تو یہ غیبت بھی کیا زبان سے ہونے والا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسی مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا، ایسی بات کرنا جو اس کو ناپسند ہو، اگر اس کے علم میں آئے تو اسے وہ ناپسند کرے اس بات کو، ٹھیک ہے، تو یہ کیا غیبت ہے؟ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں بھی جو ہے زمین میں دھنسنے، صورتیں مسخ ہونے اور پتھروں کی بارش کے واقعات ہوں گے۔ اس پر مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کب ہوگا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گانے والی عورتوں اور باجوں کا رواج عام ہو جائے گا اور شراب جو کثرت سے پی جائے گی۔ اب گانے بھی کیا ہے، زبان سے گائے جاتے ہیں، زبان سے ہونے والا یہ گناہ ہے، اور اس پر ہم نے پوری نشست جو وہ کی ہے، مطالعہ کیا ہے گانے کی جو اسلام میں ممانعت ہے، اس حوالے سے حدیث کا ہم نے مطالعہ کیا۔ اور اسی حوالے سے ایک اور بھی حدیث ہے، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دو حماقت اور فسق و فجور سے بھری ہوئی آوازوں سے روکتا ہوں، اور ان میں سے ایک جو وہ لہو و لعب اور شیطانی باجوں کے ساتھ گانے کی آواز ہے، اور دوسری جو ہے وہ مصیبت کے وقت چہرے پیٹنے اور گریبانوں کو چاک کر کے نوحہ کرنے کی آواز ہے۔ ان دو آوازوں سے میں جو وہ روکتا ہوں آپ لوگوں۔ تو آج کی نشست میں ہم نے دیکھا کہ زبان اور ہاتھ سے ہونے والے کون کون سے گناہ ہیں، اس کا ہم نے مطالعہ کیا۔ مزید یہ کہ سورہ نور آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، کہ قیامت کے دن انسان کی زبانیں اور ہاتھ جو وہ انسان کے خلاف گواہی دیں گے، جو کچھ وہ عمل کرتے تھے اس کی گواہی دیں گے۔ تو اگر آج دنیا کے اندر خدا نہ خواستہ ہم نے زبانوں کا غلط استعمال کیا، ہاتھ کا غلط استعمال کیا، زبانوں سے کسی کا مذاق اڑایا، کسی کا طنز کیا، کسی کا استہزاء کیا، کسی کی جو وہ عیب جوئی کی، کسی کی غیبت کی، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں قیامت کے دن زبان گواہی دے گی ہمارے خلاف۔ اور اگر ہاتھ سے کسی کو ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی، ظلم زیادتی کی، تو یہ ہاتھ بھی قیامت کے دن جب وہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ تو جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ انما المؤمنون اخوۃ، کہ تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو کیا ایک مسلمان بھائی کو دوسرے مسلمان بھائی کا مذاق اڑانا چاہیے؟ کیا ایک مسلمان بھائی کو دوسرے مسلمان بھائی کا استہزاء کرنا چاہیے؟ کیا ایک مسلمان بھائی کو دوسرے مسلمان بھائی کی عیب جوئی کرنی چاہیے؟ کیا ایک مسلمان بھائی کو دوسرے مسلمان بھائی کی غیبت کرنی چاہیے؟ کیا ایک مسلمان بھائی کو دوسرے مسلمان بھائی پر ظلم زیادتی کرنی چاہیے؟ ہاتھ سے اس کو جو نقصان پہنچانا چاہیے؟ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہمارے لیے یہ باتیں غور طلب ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم اس حوالے سے کتنی کوتاہی کے اندر مبتلا ہے اور کتنی ہمیں امپرومنٹ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ مزید یہ کہ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے، اور حقوق العباد تو جب تک کہ بندوں سے معافی طلب نہیں کریں گے اس وقت تک معاف نہیں ہوگی۔ اگر کسی کا ہم نے مذاق اڑایا ہے، کسی کا طنز کیا ہے، استہزاء کیا ہے، تو جب تک اس سے معاف نہیں کروائیں گے وہ چیزیں معاف نہیں ہوں گی۔ اور کسی سے معافی مانگنا، معافی طلب کرنا کوئی آسان کام نہیں، بہت مشکل کام ہے۔ تو بہتر یہ کہ پہلے ہی انسان احتیاط کر لے، اپنے اخلاق کو اچھا رکھے، کسی کی عیب جوئی نہ کرے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی پر لعن طعن نہ کرے، کسی پر ملامت نہ کرے، کسی کو برا بلا نہ کہے، کسی کی غیبت نہ کرے، ابھی سے احتیاط کر لے تاکہ کل کو کسی سے جو وہ معافی طلب ہی نہ کرنی پڑے۔ تو اخلاق حسنہ کا جو نا اس حوالے سے ہم مسلمانوں کو بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے اخلاق کے لیول کو بہت بلند کرنے کی ضرورت ہے، اچھے سے اچھا اخلاق ہمارا ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث میں ہم نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں کا اخلاق اچھا ہوگا تو قیامت کے دن سب سے بھاری وزن اعمال ترازو کے اعمال کے اندر جو سب سے جو بھاری وزن ہوگا وہ اخلاق حسنہ کا ہوگا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جو اچھے اخلاق سے گفتگو کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو وہ درجہ مل جاتا ہے جو ہمیشہ نماز پڑھنے والے، نفلی نماز پڑھنے والے، نفلی عبادت کرنے والے اور ہمیشہ نفلی روزہ رکھنے والے، ان لوگوں کا درجہ اس شخص کو مل جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور کامل ایمان کے اعتبار سے کامل مومنین بھی وہ ہیں جن کا اخلاق اچھا ہو، سنن نبی داؤد کی حدیث کے مطابق۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب لوگ وہ ہیں جن کا اخلاق اچھا ہو۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جب وہ میرے بارے میں سب سے زیادہ خطرہ کس سے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو نکال کر بیان کیا کہ انسان کو سب سے زیادہ خطرہ جو ہے زبان سے ہوتا ہے۔ صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا وہ شخص جس کے پاس مال جو وہ نہ ہو، دولت نہ ہو، سرمایہ زندگی نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو نمازیں لے کر آئے گا، زکوٰۃ لے کر آئے گا، ٹھیک ہے، اور دیگر نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، اللہ کی عدالت لگے گی اور اس شخص کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جنہیں گالیاں اور برا بھلا کہا گیا، اور اگر باقی لوگوں کے تقاضے ابھی باقی ہوئے تو اس باقی لوگوں کے گناہ اس شخص کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ پھر ہم نے دیکھا جامع ترمذی کی حدیث کی روشنی میں کہ مومن جو یہ لان تان کرنے والا، تانے دینے والا، فحش کو، بد کلام مومن نہیں ہوتا۔ مومن سے یہ چیز ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی۔ پھر ہم نے اگلی حدیث جامع ترمذی کی حدیث میں دیکھا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، اس کے لیے بھی ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا گالی دینا یہ بھی گناہ ہے، اور کوئی شخص اگر کسی کو گالی دیتا ہے اور پلٹ کر وہ گالی دے گا تو یہ ایسے گویا کہ اس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ پھر اگر کوئی کسی کے دنیا کے اندر عیب چھپائے گا، خاموش رہے گا، کسی کے عیب نہیں بیان کرے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پھر یہ کہ اس شخص کے عیب جو وہ چھپائیں گے، سبحان اللہ۔ پھر غصہ نہ کریں، غصہ جو ایمان کو ایسے تباہ کرتا ہے، ایسے برباد کرتا ہے جیسے ایلوا شہد کو برباد کرتا ہے، خراب کر دیتا ہے، اس کا ٹیسٹ خراب کر دیتا ہے۔ وہ اخلاق کی اہمیت آج ہمارے سامنے آئی، اور یہ بات سامنے آئی کہ ہم مسلمانوں کو اپنا اخلاق درست کرنے کی ضرورت ہے، اچھے اخلاق سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، اور غصے کو ذرا کنٹرول کریں، غصے میں ذرا کمی لائیں، ٹھیک ہے، اور اس کی طریقے بھی ہم نے احادیث کی روشنی میں دیکھ لیا کہ کیسے غصے کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ان تمام باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔